یہ ان کا قانون ہے. اسی وجہ سے وہ گستاخ رسول کے قوانین کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ قتل کیوں کیا جائے گا. تو ہم یہ سوال پوچھتے ہیں عقل تو یہ کہتی ہے کہ کوئی بندہ مارے تو اس کے بدلے اس کو مار دینا چاہیے, قتل کے بدلے کیا ہونا چاہیے, قتل. تو آپ عقل کے خلاف کیوں جاتے ہیں؟ تو اس لیے باتیں ہوتی ہیں ہماری شریعت کے خلاف لوگوں کو بھڑکانے کے لیے عقل پرستی نافذ کرنا, خود بھی عقل کے خلاف بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں. تو یاد رکھیے یہ بہت بڑا وبال ہے, اور یہ وبال جو ہے کسی کی طرف بھی آ سکتا ہے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں نا ہماری عقل بڑی کامل ہوگی, ہم نے عقل سے جو فیصلہ کر لیا وہ ٹھیک ہو گیا. تو عقل جو ہے وہ صحیح فیصلہ بھی کرتی ہے اور غلط فیصلہ بھی کرتی ہے بھی. تو اگر ہماری عقل میں کوئی شے نہیں آ رہی تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ ہماری عقل چھوٹی ہے اور اللہ رسول کی ذات کیا ہے, وہ بڑی ہے. تو انہوں نے جو فیصلہ کیا وہی ٹھیک ہے, ہمیں اپنے آگے سر جھکانا ہے, اپنی عقل کی گھوڑی نہیں دوڑانے کی. جی بھائی 5ویں نمبر پہ آتے ہیں جس کا نام ہے کیپٹلزم. اسے کہتے ہیں بھائی سرمایہ دارانہ نظام. اگر یہ کہا جائے, کل بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ یہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر ان کی ساری جو ازم دار و مدار رکھتے ہیں, چاہے وہ سیکولرزم ہو, لبرلزم ہو, ایتھزم ہو, ان سب کے پیچھے کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام. دیکھیں بھائی ایک ہے اسلامی معاشی نظام ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام کی تعریف یہ ہے کہ مال کمانے کے لیے ہر طریقہ اختیار کرنا اور مذہبی اخلاق کو نہ اپنانا. تو آج پوری دنیا جو ہے کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام کے شکنجے کے اندر موجود ہے. ہم بھی اسی کے ساتھ زندہ رہ رہے ہیں اور یہی ساری چیزوں کو فروغ دیتا ہے. یعنی اب سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ ہے کہ بندہ مال کمائے اور مال کمانے کا کوئی بھی طریقہ اختیار کرے, کوئی بھی چیز بیچنا چاہے بیچ دے. اور مذہب کسی شے کو کہتی ہے کہ بھائی یہ بیچنا چاہیے نہیں بیچنا چاہیے, یہ حلال ہے حرام ہے, اس کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. مطلب ہم کہیں گے بکری کا گوشت بیچ دو تو ٹھیک ہے, خنزیر کا گوشت بیچنا ٹھیک نہیں ہے. تو سرمایہ دارانہ نظام کہے گا بھائی بک رہا ہے نا, پیسے آ رہے ہیں نا, تو ضرور آنے دو بھائی. اب یہاں پہ کوئی بھی اخلاق کو مد نظر نہیں رکھیں گے بھائی. تو آج پوری دنیا جو ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر چل رہی ہے. اور یہاں پر جو ہے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ بھائی پہلے انہوں نے کیا کیا, سونا اپنے قبضے میں کر لیا, پھر کیا کرتے ہیں نوٹ چھاپنا شروع کر دیے. اور پوری دنیا کے اندر ہر نوٹ کا دار و مدار ڈالر کے اوپر ہوتا ہے. اب اس میں نظام میں خرابی کیا ہوتی ہے کہ ایک بندہ مال کمانے کے لیے ہر جائز ناجائز طریقہ اختیار کرتا ہے. اور ہم خود دیکھ لیں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مارکیٹ کے باہر ایک شخص بٹھایا ہوا تھا, اور وہ ہر بندے کو داخل ہونے سے پہلے پوچھتا تھا بھائی تمہیں مال کمانے کے جائز ناجائز طریقے حلال حرام کے معلوم ہے کہ نہیں ہے. تو وہ جب سارے ٹیسٹ پاس کرتا تو اس کو مارکیٹ میں جانے کی اجازت ملتی. لیکن اب ہمارا بھی یہی حال ہے کہ اگر کوئی تجارت کر رہا ہے تو وہ یہ نہیں پوچھتا کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے. اپنے بچے کو بھی وہ یہ نہیں سکھاتا کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, بلکہ کہتا ہے دنیا میں جو چل رہا ہے وہ چلاتے رہو بھائی, چیز بک رہی ہے تو بکنے دو بھائی. تو اب اس سے آپ یہ اندازہ لگ رہے ہیں کہ آپ دنیا میں ہر شے کو انہوں نے بیچنا شروع کر دیا. گڈ ول بھی بک رہی ہے, یہاں تک کہ انسانوں کو دودھ بھی بیچنا شروع کر دیا, بڑی بڑی جو انڈسٹری بنا دی اس کے اوپر. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے, کیا بیچنا چاہیے کیا نہیں بیچنا چاہیے, سب کچھ بیچ دو. اب اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام میں چند لوگوں کے ہاتھ میں پیسہ آ جاتا ہے, باقی کثیر لوگ کیا ہو جاتے ہیں, غریب ہو جاتے ہیں. اور ایسا ہی آپ ہمارے اندر دیکھ لیں بھائی کہ اب ایک شخص اگر کوئی گاڑی خریدتا ہے نا, گاڑی خریدنا کوئی غلط بات تو نہیں ہے, لیکن اس سرمایہ دارانہ نظام کی وجہ سے اس کی ایک گاڑی جو ہے 16 خاندانوں کا رزق بند کر دیتی ہے. اب کس طرح بھائی؟ کیونکہ اگر اس نے گاڑی خریدی تو اس کے سارے پارٹس جو ہیں وہ باہر سے آتے ہیں, اور جب باہر سے آتے ہیں تو ہمارے جو فورن ایکسچینج کی ویلیو کم ہو جاتی ہے, اور ہر مہینے کے بعد جو ہے کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے, کرنسی کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. اب پہلے جو ہے اگر پیاز ہمیں 40 روپے کی مل رہی تھی, اب 200 روپے کی مل رہی ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک بندے کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے, اس کی سیلری تو اتنی ہی ہے 10-20 ہزار روپے, اور وہ اب سارا خرچہ اس کا ڈبل ہو گیا. اس طرح وہ کیا ہوتا ہے, خاندان کیا ہوتا ہے اپنی جو بنیادی زندگی کو گزارا ہوتا ہے اس سے بھی نیچے آ جاتا ہے. یعنی جو 2 ٹائم کھا رہا ہوتا ہے وہ ایک کھانے پہ آ جاتا ہے, 1 ٹائم کھا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر جو ہے بھیک مانگنا شروع کر دیتا ہے. یوں یہ سرمایہ دارانہ نظام ایسا ہے کہ جس کے اندر وہ کمانے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اب ایک اور انداز سے اس کو دیکھیں کہ
یہ بزنس کمیونیکیشن کی کتابیں BCom کے اندر پڑھائی جاتی ہیں، وہاں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے، آن دا ریکارڈ موجود ہے یہ بات، وہ کہتے ہیں بھائی سرمایہ دارانہ نظام میں آپ کو پیسہ کمانا ہے، اب اس کے لیے آپ اخلاق کے ذرا کچھ ہو، آپ اگر چیز اپنے کسٹمر کو دو گے اور کسٹمر کو آپ نے خراب چیز دی تو وہ کسٹمر آپ کے پاس دوبارہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے گا، لہٰذا اس سے آپ کے جو ہے کمانے کے ذریعے ذرائع بند ہو جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے کسٹمر کو ایسی چیز دے دی جو کبھی خراب ہی نہیں ہوتی تو لہٰذا یہ بھی غلط بات ہے، کیونکہ اسی سے تو آپ کو کمانا ہے، لہٰذا اس کو چیز ایسی جو تھوڑے عرصے چلے، پھر اس کے بعد خراب ہو جائے وہ پھر آئے پھر خریدے گا، پھر خراب ہو جائے گی پھر خریدے گا، یوں ہمارے پاس پیسے آتے رہیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ پرانی ہمارے پاس جو چیزیں موجود ہوتی تھیں وہ 10-20 سال گزار لیتی تھی، لیکن آج کوئی بھی آپ چیزیں لیں 1 سال 1.5 سال کے اندر ختم ہو جاتی ہیں، ہمیں دوسری لینی پڑ جاتی ہے۔ یہ ان کا سسٹم ہے بھائی کہ آپ کو کمانا ہے اس طرح۔ اب ہم نے موبائل کا پیکج لیا بھائی، ہم نے جو ہے 500 روپے دیے پورے مہینے کا پیکج لے لیا، اب ہمارے پاس وہ چیز باقی ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے قانون کیا بنایا ہوا ہے، مہینہ پورا ہوگا تو آپ کا پیکج ختم ہو جائے گا۔ بھائی ہم نے پیسے لے کے یہ شے خریدی ہے نا، تو آپ نے مہینے کے بعد کیوں ختم کر دی؟ جب تک میں استعمال کرتا رہوں میری چیز ہونی چاہیے، لیکن انہوں نے ڈیزائن کیا ہے بھائی پیسہ کہیں سے بھی لوٹ رہا ہے، کوئی بھی طریقہ اختیار کرو بھائی۔ تو یہ ایک بہت بڑا سخت مسئلہ ہے سرمایہ دار نظام، اور ہم سب اسی کے کیا ہے جز بن چکے ہیں۔ پوری اسلام یہ بینکنگ ہے وہ سرمایہ دارانہ نظام کو چلاتی ہے، اور اس کے اندر ہی کیا ہے سود ہے، اور وہ سود ہماری پوری معیشت کو گھیرے ہوئے، چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں ہم سود سے بچ نہیں سکتے تھے۔ تو یہ وہ حدیث شریف ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا دور آئے گا کہ جو سود سے بچنا بھی چاہے گا نا، پھر بھی سود کے بخارات اڑ کر اس سے چپک جائیں گے۔ اور آج ایسے ہی ہے کہ ہم چاہے بچنا بھی چاہیں نا، لیکن سود کے اندر کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طریقے سے ہم ملوث ہو ہی جاتے ہیں۔ ہمیں 6 نمبر پہ آتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ماڈرنزم۔ یہ ماڈرنزم جو ہے اس کا تعلق جو ہے ہم لوگوں سے زیادہ ہے۔ اس کو جدت پسندی بھی کہتے ہیں، یا اس کو تغریب بھی کہتے ہیں۔ اب میں سمجھاتا ہوں، اس کے اندر 4 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ مسلمانوں کو ماضی سے شرمسار کرنا۔ نمبر 2 ماڈرن کلچر کو فروغ دینا۔ اور نمبر 3 اسلام کو نئے اسلام سے ختم کرنا۔ اب 3 نکات ہیں اس کے اندر، ماڈرنزم کے اندر جدت پسندی۔ پہلا کیا ہے بھائی مسلمانوں کو ماضی سے شرمسار کرنا، یعنی مسلمانوں کو کہنا کہ 1200 سال تم نے جو دنیا پہ حکومت کی نا، تو تم نے جو ہے لڑ کے کی ہے، سب کو زبردستی مسلمان بنائے، اور پہلے مسلمان اسلام میں کنیزیں بھی ہوتی تھی، یہ مسئلہ ہوتا وہ مسئلہ ہوتا تھا، یہ ساری چیزیں بتانا کہ ہمیں جو ہے میرے ماضی سے شرم آئے کہ وہ کتنے برے لوگ کے پیچھے آج ہم اچھے دور میں آ گئے۔ پھر دوسری چیز کیا ہے، ماڈرن کلچر کو فروغ دینا، یعنی انہوں نے اپنا کلچر جو تھا، جیسے ہم نے کل پڑھا جیسے کہ بچوں کو جو ہے جو چائلڈ ہاؤس میں ڈال دینا، بوڑھوں کو اولڈ ہاؤس میں ڈال دینا، اس طرح فلمیں ڈرامے گانے باجے، یہ ان کا اپنا کلچر ہے۔ اسی طرح مردوں عورتوں کا جو ہے وہ باہم ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھنا، یہ ان کا اپنا کلچر ہے، وہ پوری دنیا کے اندر اسی کلچر کو نافذ کر دو تاکہ جو ہے لوگ آسانی سے ہمارے ہاتھوں میں آ جائیں۔ اور جو پرانی باتیں کرے بھائی کہ مردوں عورتوں کو جو الگ الگ پڑھنا چاہیے، اور جو یہ کہ کہ بھائی گھر میں جو بچوں کو سنبھالنا چاہیے، بوڑھوں کی بھی خدمت کرنی چاہیے، تو آپ بقیہ روسی لوگ ہو، آپ جدت پسند نہیں ہیں، آپ پرانے دور میں رہنے والے لوگ ہو بھائی۔ پھر یہ جو تیسرا ہے اس کو آپ غور سے سنیں بھائی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، تغریب، یعنی اسلام کو نئے اسلام سے ختم کرنا۔ یہ ماڈرنزم جو ہے یہ بہت بڑی خطرناک شے ہے، یہ ہمارے لوگوں میں زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی دینی طبقہ جو ہوتا ہے نا بھائی، اس کا ہدف یہ ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ عام بندہ اگر چہرے کی کوئی بات کرے گا تو کوئی اسے سنتا نہیں ہے، کوئی تسلیم نہیں کرتا، لیکن کوئی مدرسے کا فارغ التحصیل ہوگا، وہ دین کی کوئی بات کرے گا تو لوگ اس کو سمجھیں گے بھائی اس نے دین کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ اب ادھر جو ہے ان کی پلاننگ یہ ہوتی ہے کہ ایسے افراد پیدا کرنا جو یہ کہے کہ بھائی جو انگریزوں کا جو ہے معاشی نظام ہے، جو انگریزوں کا سیاسی نظام ہے، اس کو وہ قرآن حدیث سے ثابت کر دیں۔ مثلا کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا جمہوریت، اب جمہوریت کیا ہے، یہ ایسا سیاسی نظام ہے جو ان یورپی ممالک کا ہے، اور انہوں نے پوری دنیا کے اوپر زبردستی اس کو مسلط کیا ہے،
اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. لیکن اب ایسے جدت پسند جو اسکالرس آنے چاہیے ہمیں مارکیٹ کے اندر, اور ان کی بڑی ڈیمانڈ ہے اور بہت اچھے داموں بکتے ہیں یہ, اور اچھے خاصے ڈالر ملتے ہیں انہیں. اور ہمارے جیسے لوگوں کو تو کوئی فری نہیں کر رہا تھا بھائی, کہتے ہیں یہ تو پرانے لوگ ہیں, تقین اسی لوگ ہیں. تو جدت پسند لوگ آنے چاہیے جو جمہوریت کو شریعت کے اجماع سے ثابت کرے. اجماع میں بھی کیا ہوتا ہے بھائی, اکثر لوگوں کی رائے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے, تو کہتے ہیں جمہوریت بھی تو یہی ہے, اکثر لوگوں کی رائے کو تسلیم کر لیا جاتا ہے. دیکھ رہے بھائی, یہی چیز جو جمہوریت تھی اور اجماع, یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں, لیکن وہ قرآن حدیث سے کیا کہیں گے, دلائل دیں گے, اور انگریزوں کا جو سیاسی نظام ہے اس کو درست ثابت کریں گے. ٹھیک ہے جی. اسی طرح دوسری مثال, ایک اور جگہ ایک بندے نے مجھ سے بات کی, کہا کہ بھائی دیکھو تم تو یہ بڑی مذمت کر رہے ہو اس بات کی کہ عورت بچے کو نہیں پالے اور جو چائلڈ ہاؤس کے اندر چلی جائے تو عورت کو پیسے دیے جائیں, اتنی مذمت کرو, میں آپ کو قرآن حدیث سے ثابت کر کے دکھا سکتا ہوں ایسا ہے. بھائی کہاں ہے بھائی؟ وہ کہا دیکھے نہیں بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی, حضرت حلیمہ سعدیہ نے کی, اور ان کو اس کے پیسے بھی ملتے تھے. تو یہی تو طریقہ ہے, یہی بھی ہمارا یورپ کا کلچر ہے کہ بچوں کو کسی اور جگہ پال دیا جائے. تو میں نے کہا بھائی ماشاء اللہ آپ کی تو بڑی ڈیمانڈ ہے, ہمارے جیسے کو پوچھتا بھی نہیں ہے, تھوڑے سی ویڈیو شیڈیو بناؤ تو تمہیں اچھے خاصے ڈالر مل جائیں گے, کیونکہ آپ تو ان کے نظام کو قرآن سے حدیث سے ثابت کرنے میں بڑی مہارت رکھتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ یہ چھوڑ دو یہ حرکتیں, آپ مجھے بتا دو بھائی یہ وہ عورت جو آج بچوں کو پال رہی ہے پیسے لے کر, اور حضرت حلیمہ سعدیہ کیا ایک ہی جیسی ہے؟ کیا یہ رضائی ماں بن سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے لیے کھڑے ہوتے اور چادر بچھاتے اور تعظیم کرتے, کیا اس عورت کی یہ عزت ہے؟ یہ تم جو ہے دھوکہ نہیں دو. ادھر اجماع اور جمہوریت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو یہ کیا ہے بھائی, اجماع تو علماء کا اتفاق ہوتا ہے اور جمہوریت کیا ہوتا ہے, عوام کا اتفاق ہوتا ہے. کس طرح یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ سب کیا ہے, دھوکے بازی ہے. اور یہ چیز ماڈرنزم دیکھیں بھائی, جب ہم نے کل کہا نا بھائی فیمنزم آیا, اس نے کہا مرد عورت برابر ہے. اب وہ سامنے سے اعتراض کرتے ہیں مرد کی دیت پوری کیوں, عورت کی دیت آدھی کیوں ہے؟ تو اس میں ہمارے ڈاکٹر طاہر القادری صاحب بھی آ گئے بھائی, وہ کہنے کہ نہیں, مرد عورت کی دیت کیا ہونی چاہیے, برابر ہونی چاہیے. اب یہ سارے ماڈرنسٹ لوگ ہیں. آپ دیکھیں جاوید گاندھی ہے, وہ بھی جو یہی کرتا ہے بھائی, اس نے جو رجم کا انکار کر دیا, کیونکہ انگریزوں نے دنیا میں قانون بنایا ہے کہ پوری دنیا میں کوئی بندہ کوئی بھی جرم کر لے اس کو مارا نہیں جائے گا, اور رجم کے اندر ہوتا ہی یہی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو اس کے سامنے تشریح شروع کر دی کہ رجم کچھ نہیں ہے, تو تھوڑے بہت پتھر مارے جائیں گے, ایسا نہیں ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے گا, تو قتل نہیں کیا جائے گا. اس لیے نئے نئے فتوے دینے چاہیے بھائی جو انگریزوں کو پسند ہیں. تو ایسے لوگوں کو بڑی ڈیمانڈ ہے, اچھے خاصے پیسے ملتے ہیں ان کو, اور ان کو بڑا فروغ دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے جو ہمارے لوگوں کے اندر ہی آئے گا, کیونکہ ہم لوگوں سے بھی ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں جن کو مجتہد بننے کا شوق کلاس کے اندر ہی پیدا ہو جاتا ہے, اور جو تھوڑا بہت پڑھ لکھتے ہیں کہ اپنے آپ کو جو ہے امام ابو حنیفہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو وہ ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں, اور ان کو جو مصنف بننے کا شوق ہو, اپنی شہرت کا شوق ہو, تو یہ سارے وبال ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں. پھر یہ انگریز ان کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور کھیل لیتے ہیں, آپ کو پتہ بھی نہیں رہے گا کہ آپ اس کے ذریعے استعمال ہو رہے ہیں. تو ایسے نئے نئے فتوے آنے چاہیے بھائی کہ آن لائن نماز ہو جائے, امام صاحب جو ہے مسجد میں بیٹھے ہو, ہم گھر میں موبائل پہ دیکھتے کہ امام کی بھی اقتداء کر رہے ہیں. تو ایسے فتووں کی بڑی ڈیمانڈ ہے آج کل بھی, اور ہمارے ایسے لوگوں کو کوئی فری نہیں کراتا بھائی. اس لیے اسلامک بینکنگ بھی آنی چاہیے بھائی, یہ سودی معیشت جو ہے اس کو اسلام سے ثابت کرنے کی پوری کوشش کی جائے, اس کو اسلام کے اندر داخل کر دیا جائے. یہ سارے سلسلے کیا ہیں ماڈرنزم کے اندر شامل ہیں بھائی. یہ سمجھ میں آ گئی بات بھائی؟ تو یہ بہت اہم ہے, یہ ہمارے لیے بڑی اہم ہے کہ کہیں ہمیں کوئی اس طرح چکما نہ دے دے, اور ہم شریعت کی جو اصلی باتیں ہیں اس کو نئے انداز کے اندر لا کر جو قرآن حدیث سے ثابت کرنا شروع کر دیں. تو ایسے لوگ بہت سارے ہیں جو ان تمام نظریات کو قرآن حدیث سے ثابت کرنے پہ مہارت حاصل رکھتے ہیں, اور ان کو جو پیسے بھی اچھے خاصے ملتے ہیں, اور جو ایسا نہ کرے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے بھائی. اب ہم آتے ہیں اس کے بعد 7ویں نمبر کے اوپر, ہیومینزم. ہیومینزم کا مطلب یہ ہے کہ مذہب سے زیادہ انسانیت کو ترجیح دینا. آپ نے کراچی کے اندر ایمبولینس دیکھی ہوگی جس کے اوپر لکھا ہوتا کہ میرا مذہب انسانیت ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کیا ہے, اس کے پیچھے یہی کانسیپٹ ہے. ہمارا مذہب اسلام ہے, ہمارا مذہب انسانیت نہیں ہے. اب اس کے اندر جو سب سے جو بڑا کام کس کا ہے, یونائٹڈ نیشن کا.
یونائٹڈ نیشن ہیومن رائٹس UNHR انسانی حقوق. اب یونائٹڈ نیشن نے اپنے انسانی حقوق بنائے ہوئے ہیں اور اس انسانی حقوق کو پوری دنیا پہ نافذ کرتے ہیں. اب اس انسانی حقوق کی جو اگر ہم چارٹر میں چند آپ کو اس کے نکات بیان کرتا ہوں. اگر آپ نے اس الہادی سارے نظریات کو نہیں پڑھا اور آپ ڈائریکٹ کیا پڑھ لیں بھائی انسانی حقوق کے چارٹر کو پڑھ لیں یونائٹڈ نیشن کے, تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ تو بہت ہی اچھے انہوں نے جو ہے نکات بیان کیے ہیں اور پوری دنیا کے اندر حقوق العباد جو ہے اسلام نے جو بیان کیے تھے نا وہی انہوں نے بیان کیے. اتنے اچھے پیرا کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے بھائی. اب آپ دیکھیں میں اس کی مثال دیتا ہوں کہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ آزاد پیدا ہوا ہے, لہذا اس آزاد حیثیت میں ہر فرد دوسرے فرد کے بالکل برابر ہے. لہٰذا اگر اس کو نکاح کرنا ہے, شادی کرنی ہے, تو اسے آزادی ہے کہ وہ کسی بھی شخص سے شادی کر سکتا ہے. بظاہر کیا ہے ایک بڑا اچھا جملہ لگ رہا ہے بھائی تمام انسان کے آپس میں برابر ہے اور ان کو اگر نکاح کے جو شادی کے جو سلسلہ ہے تو اس کو مرضی جو چاہے اختیار کرے بھائی. اب یہ جملہ تو ایسا ہی ہے کہ بڑا اچھا لگ رہا ہے, لیکن اس میں پیچھے کیا کانسیپٹ ہے بھائی کہ ہم یہ کہتے ہیں بھائی اس مسلمان ہے ہندو سے یا عیسائی سے یہودی سے شادی نہیں کرے گا, تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ پابندی تو مذہب نے لگائی ہے نا بھائی, انسانیت ہونے کے ناطے کیا ہے یہ سب برابر ہے. اگر مسلمان ہندو سے شادی کرے عیسائی سے یا شادی کرے یہ درست ہے بھائی. یہ اس کے پیچھے کانسیپٹ ہے بھائی. اسی طرح اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ چاہے کتنا بھی بڑا جرم کر لے تو اس کی جسمانی اعضاء کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی, نہ ہی اسے قتل کیا جائے گا. یہ بھی کیا ہے یونائٹڈ نیشن کے ہیومن رائٹس چارٹر میں لکھا ہوا ہے. اور یہ وہ باتیں ہیں کہ اگر پاکستان تسلیم نہ کرے تو پاکستان کے اوپر بڑی پریشانی آ جاتی ہے بھائی. اس لیے انسانی کا ڈنڈورا بہت پیٹا جاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں بھائی ہماری شریعت نے کہا کہ بھائی چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے, زانی کو رجم کیا جائے گا, اس کے خلاف انہوں نے یہ قانون بنایا ہے. ان کی ہر شک کیا ہو اسلام کے خلاف ہی جاری ہوتی ہے کہ کسی کے کوئی جز نہیں کاٹا جائے گا, اس کو جان سے نہیں مارا جائے گا. تو پیچھے یہ کانسیپٹ ہے بھائی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ ہر شخص کو اپنے ملک کی حکومت میں براہ راست یا آزادانہ طور پر منتخب کرنے کے لیے نمائندوں کے ذریعے حصہ لینے کا اختیار ہے. عوام کی مرضی حکومت کے اقتدار کی بنیاد ہوگی. یعنی اس کے اندر ہر بندے کو سیاست کے اندر جو ہے داخل ہونے کا اختیار دے دیا گیا. اور یہ پیچھے کیا ہے اس میں جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں. یہ تو میں نے چند بیان کیے ہیں. تو یہ انسانیت کا وبال بہت زیادہ ہے اور اسی انسانیت کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں جب بقرعید کا دن آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی انسانیت ہونے کے ناطے جو ہے آپ جانوروں کو ذبح نہ کرو, یہ تو ظلم ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے اس جتنی قربانی کے اوپر آپ پیسے لگا رہے ہیں اس سے بہتر ہے کسی غریب کی خدمت کریں یا انسان کی خدمت کریں. اس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی کہ صدقہ واجبہ ہے وہ کفار کو نہیں دیا جا سکتا, تو کہتے ہیں یہ آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے. اگر آپ کو زکوٰۃ بھی دینی ہے, پیسے دینے ہیں, تو چاہے ہندو ہو عیسائی یہودی کسی کو بھی دے دو بھائی. تو یہ انسانیت کا ڈھنڈورا بہت زیادہ پیچھے پیٹا جا رہا ہے اور ہر جگہ اسی کہتے ہیں انسانیت انصاف انسان پہلو کو مسلمان پہلو. اس طرح کے جملے بول بول کے ہمیں کیا کیا جاتا ہے دھوکہ دیتے ہیں. اور اس میں مقصد صرف ان کا یہ ہے کہ بھائی انسانیت آگے آ جائے اور مذہب کیا ہو جائے پیچھے ہو جائے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی مصیبت ہے اور جو اس کے دھوکے میں ہر بندہ آسانی سے آ جاتا ہے. کیونکہ پھر وہی ماڈرنزم والے لوگ آ جاتے ہیں کہ بھائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے کافروں کے حقوق بیان کیے ذمہ کافروں کے بھی. اب وہ آ جاتے ہیں قرآن حدیث اس کو ثابت کرنا شروع کر دیں گے بھائی. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو ہے ہیومن رائٹس. اسی ہیومن رائٹس کے اندر ایک اور ہے اینیمل رائٹس. ٹھیک ہے جی. اب آپ اس کی باتوں کو جو ہے سنیں گے تو بڑے حیران ہو جائیں گے بھائی. وہی طریقہ ان کا تو کہتے ہیں بھائی انسانوں نے ہزاروں سال جانوروں کے پر ظلم و ستم کیا ہے. ان کا گوشت کھایا ہے, ان کا دودھ استعمال کیا ہے, ان کے گوبر کے ذریعے کھاد بنائی ہے, ان کو کھیتوں میں جوڑ دیا انہوں نے. یہ ساری چیزیں انہوں نے جانوروں کی خلاف ورزی کی ہے. اب انسان سمجھدار ہو چکے ہیں, لہذا اب جانوروں کے حقوق ہونے چاہیے. اور جو ظلم و ستم انسانوں نے کیا جانوروں کے اوپر, اب انسانوں کو چاہیے کہ اپنا گوشت کاٹ کے جانوروں کو کھلائیں. انسانوں کو چاہیے کہ اپنا دودھ ان کو پلائیں. انسانوں کو چاہیے کہ اب ان کو کھیتوں میں نہ لگائیں بلکہ اب ان کی خدمت کریں, ان کو گھر میں پالیں اور ان کے لیے الگ سے گھر بنے دیں. اب یہ میں تو ہماری باتیں نہیں, یونائٹڈ نیشن کے اینیمل رائٹس کے چارٹر کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ دنیا کے 5 ممالک دنیا میں کرنا کیا چاہ رہے ہیں. وہ ہر بندے کو اپنا غلام بنانا چاہ رہے ہیں اور مذہب کو بالکل سائڈ پہ لگانا چاہتے ہیں. تو اب اتنی بیوقوفانہ سوچ کے اوپر بھی یہ داد مانگتے ہیں اور جو نہ مانے اس کے اوپر جو آنکھیں بھی دکھاتے ہیں. 8ویں نمبر پر آخری ہم بیان کرتے ہیں
اس کو کہتے ہیں ایتھزم. یہ تو میں نے 8 ذکر کیے ہیں ورنہ یہ بہت ہے, 20-25 ہے یہ. یہ ایتھزم جو ہے یہ آخری چیز ہے اور یہ ان کا اولین مقصد تھا بھائی. ایتھزم کا مطلب کیا ہے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا. تو وہ یہی چاہتے تھے کہ مسلمان کیا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرے اور کافر ہو جائے, مرتد ہو جائے, لیکن اتنی آسانی سے ہو نہیں رہا تھا. لہٰذا اس کو کبھی لبرلزم کے ذریعے, کبھی سیکولرزم کے ذریعے, کبھی ماڈرنزم کے ذریعے آہستہ 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 اس مقام پہ لے آتے ہیں. پھر آخر میں یہاں پہ آ کر بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد ہو جاتا ہے بھائی. اب یہاں پر 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جسے کہتے ہیں کہ بھائی گنوسٹسزم, اسے کہتے ہیں الحاد مطلق. دوسرا ہوتا ہے ایگنوسٹسزم, اسے کہتے ہیں لا ادریت. اور تیسرا ہوتا ہے ڈیزم, اسے کہتے ہیں معطلہ. یعنی سب یہ اللہ تعالیٰ کا ہی انکار ہے لیکن تھوڑے فرق کے ساتھ. گنوسٹسزم والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی سرے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے, یہ دنیا خود بخود بن گئی اور خود بخود چل رہی ہے بھائی. اور ایگنوسٹسزم والے کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تحقیق ہی نہیں ہوئی, ابھی تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ اللہ تعالیٰ ہے بھی کہ نہیں ہے, لہٰذا یہ کہتے ہیں آئی ڈونٹ نو, مجھے پتہ نہیں ہے بھائی. اور جو میں نہیں جانتا اس کا مطلب ہے وہ ہے ہی نہیں. آپ اس میں شرح عقائد میں پڑھتے ہو نا, لا ادریہ, انڈیا وغیرہ, یہی وہی ہے. اور ڈیزم کون ہے بھائی؟ معطلہ, جو تعطیل کے قائل ہوتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جس طرح ایک گھڑی بنانے والا گھڑی بناتا ہے پھر بنا کے چھوڑ دیتا ہے اور پھر وہ چلتی رہتی ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو صحیح, اس نے کائنات کو بنا لیا لیکن بس اب اس کا کام ختم ہو گیا, اب کائنات کیا ہے خود بخود چل رہی ہے. یہ نیچر والے ہوتے ہیں, کہتے ہیں بھائی ایک قانون فطرت ہے جو خود دنیا میں چلا رہا ہے. یعنی زمین میں اللہ پاک نے نظام بنا دیا کہ بیج زمین میں ڈالو گے تو پودا اگائے گا, اب اللہ تعالیٰ کی ضرورت نہیں ہے, وہاں بیج ڈالیں گے پودا خود بخود اگ جائے گا بھائی. تو یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے الگ الگ انداز میں انکار کرتے ہیں. تو یہ ایک بہت یعنی یہ ارتدادی ہے, اس میں جو اللہ کے وجود کو انکار کرنا یا اس کو جو حیثیت نہ دینا. تو یہ لوگ آج بھی اس طرح موجود ہیں. مبشر زیدی جو ہے جنگ اخبار کے اندر لکھتا ہے, آپ جانتے ہوں گے, وہ خود برملا یہ کہتا ہے کہ میں ایگنوسٹک ہوں, کہ میں جو ہے مجھے ابھی پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اللہ ہے کہ نہیں ہے. اب بتائیے جملہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں تو یقین ہونا چاہیے, اگر آپ نے شک بھی کیا نا تو بھی کافر ہو جائے گا. اور یہ تو کیا کہہ رہے ہیں بھائی ہمیں معلوم ہی نہیں ہے. اس وجہ سے یہ لوگ بغیر نام کا تو مبشر زیدی ہے لیکن اپنے آپ کو برملا ایگنوسٹک کہہ رہے ہیں, تو یہ مسلمان تو نہ ہوا نا, یہ مرتد ہی ہو گیا. تو ناموں سے آپ دھوکے میں نہ آئے کہ وہ مسلمان کا نام ہے لیکن ذہنی اعتبار سے وہ سارے کافر ہی ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ الحاد ہے, یعنی اس کو ہم کہتے ہیں دہریت. اور یہ دہریت جو ہے یہ روز بروز بڑھتی بھی جا رہی ہے اور یہی جو بہت بڑا مذہب بنتا جا رہا ہے. یعنی مذہب, تمام مذہب سے ہٹ کر صرف کیا ہے اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا, دنیا کو سب چیز سمجھنا, جس کو ہم کہتے ہیں یہ مادہ پرستی کی جو ہے دور ہے بھائی, کہ ہم تو دنیا میں رہ رہے ہیں, یہی کھا رہے ہیں, یہی پی رہے ہیں, یہی مر جائیں گے, ہمارا آگے ختم ہو جائے گا سلسلہ. تو اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اس سے کیا ہے محفوظ فرمائے. یہ بڑی سخت چیز ہے بھائی. یہ ہمارے کیا ازمس کا ہم نے مختصر تعارف کر دیا ابھی.